السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز. آئی ویلکم یو آل ان مائی ویڈیو. اور آج جو ہے ہم بہت ایک سینسٹیو ٹاپک جو ہے وہ ٹچ کرنے والے ہیں. اور بس ایک چھوٹی سی ایک آیت ہے قرآن کی. اور کل میں بیٹھی بھی تھی تو میرے ذہن میں اچانک سے اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سے بھی شیئر کروں. تو سب سے پہلے ہم اللہ کے بابرکت نام سے سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو شیطان ہمیں تنگ کرتا ہے. اور قرآن میں اٹ سیلف مینشنڈ ہے کسی آیت میں، جو مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، آیت نمبر حوالہ یاد نہیں آ رہا، تو اس میں مینشنڈ ہے کہ جب بھی آپ قرآن کھولیں، قرآن پڑھیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لیا کریں شیطان مردود سے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. اچھا، اب کچھ عرصے پہلے، کچھ دنوں پہلے جو ہے میں قرآن بھی سن رہی تھی اور کچھ ترجمہ بھی میرے ذہن سے گزرا اور پھر میرے دل میں ایک خیال آیا اور پھر کچھ لوگوں سے بھی میں بات کرتی ہوں. میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے جو ہے نا یہ ہوا کہ آئی واز ٹاکنگ ٹو سم ون یسٹرڈے نا، تو مجھے کہتی ہے کہ جو ہے نا میں نے اسے بولا کہ تمہارے گھر میں ٹی وی ہے اور تم یہ سب کچھ دیکھتی ہو. کہتی ہے ہم تو پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں اور یہ وہ. تو میں نے سوچا کہ مجھے تو بتایا گیا ہے کہ سب کچھ واچ نہیں کرنا ہے، اور ایون اف دے آر پاکستانی ڈراماز. اور پھر مجھے جو ہے کچھ عرصے پہلے جو ہے نا میں نے کسی اس میں سنا تھا قرآن کی آیت میں، مجھے یاد آیا کہ بچپن میں نے یہ بات سنی تھی کہ یہ سب جو ہے وہ ڈسٹریکشنز ہیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں. تو اسی پہ جو ہے میں نے بہت زیادہ سرچ کیا. کلام دل فریب جو ہے میرے دل میں بیٹھ گیا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا انسان ہے جو کلام دل فریب خرید کے لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی یاد سے بھٹکا دے. تو میں نے بہت زیادہ سرچ کیا تو کل مجھے سورہ لقمان جو ہے وہ مل گئی. سورہ لقمان کی 6 نمبر کی آیت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے نا، اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. اب اس کے فٹ نوٹس ہیں، میں فٹ نوٹس آپ کے سامنے پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اس کی عربک سب سے پہلے میں پڑھ لیتی ہوں تاکہ آپ کو جو فٹ نوٹ ہے اس میں عربک بھی مینشنڈ ہے، تو میں وہ پہلے عربک پڑھ لیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ. اچھا پوری میں پڑھ لیتی ہوں پہلے آیت، مجھے لگتا ہے میں نے کہیں سے مس کی. اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے فٹ نوٹس ہیں. اصل الفاظ ہیں لہو الحدیث. ابھی آپ نے دیکھا نا لہو الحدیث گزرا ہے عربک میں. اصل الفاظ ہیں لہو الحدیث، یعنی ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے. روایات میں بیان ہوا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے اثرات قریش کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلنے سے نہ رکے تو انہوں نے ایران سے رستم و اسفندیار کے قصے منگوا کر داستان گوئی کا سلسلہ شروع کیا اور گانے بجانے والی لونڈیوں کا انتظام کیا تاکہ لوگ ان چیزوں میں مشغول ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ سنیں. اب ذرا آپ غور کریں کہ کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج کا کلام دل فریب کیا ہے. یعنی کہ اس وقت ایسا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ جو ہے وہ تبلیغ کر رہے تھے تو بہت زیادہ لوگوں پہ اثر ہو رہا تھا. بہت جھنڈ کے جھنڈ ابھی ہم نے پڑھا ہے قرآن میں. اب مجھے نہیں پتہ کون سے موقع پہ جب جھنڈ کے جھنڈ اسلام میں آ رہے تھے یا لوگوں پہ اثر ہو رہا تھا اور زیادہ سے زیادہ لوگ آ رہے تھے. یقیناً یہ اسی وقت کی بات ہوگی، اللہ عالم. کیونکہ اس لیے قریش نے جو ہے پھر پلاننگ کیوں کی، تو اور قریش نے خوب کوششیں کی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
کہتے تھے نا کہ شاعر ہے، مجنون ہے، اس طرح کی باتیں کہتے تھے جو ہم قرآن میں نعوذ باللہ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ قریش جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کو ہٹا دیتے تھے، پھیر دیتے تھے کہ ان سے لوگ بات بھی نہ کریں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے اثرات قریش کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلنے سے نہ رکے، تو اب کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا کہ ایران سے اب اس وقت کا زمانہ تھا، اس وقت ٹی وی اور میڈیا تو تھا نہیں اس طرح سے، ٹھیک ہے، لوگ آن فٹ جاتے تھے، نہ گاڑیاں تھیں نہ کچھ تھا، آپ کو پتہ ہے کیملز اور یہ، تو ایران سے وہ جو ہے رستم اور اسفندیار کے قصے منگوا کر داستان گوئی کا سلسلہ شروع کیا. وہاں پہ داستانیں اس زمانے میں ہوتی تھیں. اب ہمارے زمانے میں کیا ہے، میڈیا ہے یعنی ٹی وی ہے، ٹی وی پہ ہم کیا دیکھتے ہیں، ڈرامے اور فضول کے جو ہے سارے قصے ہوتے ہیں، کوئی ریالٹی نہیں ہوتی ہے، فضول کے جو ہے وہ سٹوری لکھ دی اپنی طرف سے، آپ بھی لکھ سکتے ہو، میں بھی لکھ سکتی ہوں، اس کو ایک ڈرامہ بنا دیا ایکٹرز کو ہائر کر کے، یعنی کوئی ریالٹی نہیں، صرف فضول کے قصے، فضول کی کہانیاں جو اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں، اور اس پہ جو ہے پورے پورے اپنے ڈرامے بنائے ہوئے سب کچھ. اب لوگوں کو جو ہے یہ چیزیں، اور پھر اپوزٹ جینڈر کو دیکھنا، بیچ میں جو میوزک آتی ہے وہ، اور پھر ساری کی ساری چیزیں الٹا سیدھا بنا کے لوگوں کو دکھانا. تو انہوں نے بھی جو ہے یہ کیا کہ رستم اور اسفندیار کے جو ہے وہ قصے منگوا کر داستان گوئی کا سلسلہ شروع کیا اور گانے بجانے والی لونڈیوں کا نظام کیا. اب دیکھیں ہمارے زمانے میں کیا ہے، تاکہ لوگ ان چیزوں میں مشغول ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانیں، نہ سنیں، ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں کہ جو ہے نا انہوں نے کیا حرکت کی. انہوں نے جو ہے اچھا اب گانے بجانے والی لونڈی، اب ہمارے زمانے میں تو سانگز ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ سانگز ہیں. لونڈیاں کیا، لونڈے، ہر کوئی یہی کام کر رہا ہے کہ گانے گا رہا ہے. اور ہم جو ہے، اور پھر ایک اور بھی چیز میرے ذہن میں آئی، جیسے فیس بک ہے. اب فیس بک پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو نمازیں کیا، کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کا ہوش ہوتا ہے نہ پینے کا ہوش ہوتا ہے. کھاتے وقت بھی جو ہے وہ فیس بک یوز کریں گے، مطلب کچھ نہیں، بھوکے بیٹھے رہیں گے، نہ واش روم جائیں گے. آئی ایم سوری میں یہ باتیں کر رہی ہوں، لیکن دس از دا ٹروتھ. جو حقیقت ہے وہ بندے کو بولنا چاہیے. تو آپ یہ سوچیں کہ کلام دل فریب کا مطلب ہی کیا ہے. کلام دل فریب کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کو، جیسے میں نے ابھی ادھر پڑھا فٹ نوٹس میں، اصل الفاظ ہیں لہو الحدیث، یعنی ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے، ٹھیک ہے نا. اپنے اندر ایسا مشغول کہ گھر میں کوئی بچہ رو رہا ہے، اگر کسی کے بیوی بچے ہیں تو کوئی بچہ رو رہا ہے، بیوی کی کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنا مشغول ہے تو مشغول ہے. اور پھر اللہ کو کیا یاد کریں گے جب انسان کو اپنے سامنے جو انسان موجود ہے، اللہ تو انسین ہے، تو وہ اللہ کو کیا یاد کریں گے. تو آپ سوچیں کہ کہ کلام دل فریب وہ چیز ہوتی ہے. دل فریب، دل فریب، دل فریب یعنی کہ دل کو بہت لبھانے والا، دل کو بہت زیادہ فریب دینے والا، اٹریکٹیو، اٹریکٹیو، دل فریب. تو ایسا کلام جو ہے، اور سانگس آپ کو پتہ ہے کلام ہی ہے. آپ بولیں گے سانگز لگا کے ہم یوں کرتے ہیں، کلام دل فریب ہے. انسان کی فیلنگز کو جو ہے اپنے اندر مشغول کر لیتا ہے، انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں. تو اسی طرح سے قریش نے بھی اس وقت یہی چیز ٹرائی کی تھی. اور آج دیکھیں کہ وہی چیز آج ہم لوگوں پہ ماڈرن طریقے سے اور جدید طریقے سے اور بہت ٹیکنالوجی والے طریقے سے اور بہت ایڈوانس لیول پہ جو ہے ہم پر ٹرائی کی جا رہی ہے. اور ہم بیوقوفوں کی طرح جو ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ڈرامے دیکھ رہے ہیں، بڑے شرعی ڈرامے دیکھ رہے ہیں. تو پاکستانی ڈرامے دیکھ رہے ہیں کیا مطلب بہت شرعی ڈرامے ہوتے ہیں. وہ بےہودگی کیسے پھیلائی گئی ہے، کتنی پھیلائی گئی ہے، آپ کو پتہ ہے کتنے ڈراموں میں کتنی بےہودگی پھیلائی گئی ہے. اٹس ناٹ ایون ہڈن سیکرٹ ناؤ، ایوری بڈی نوز اٹ کہ کس طرح سے بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے، سب کو پتہ ہے. اور پھر جو ادھر ہیروئنز ہوتی ہیں، جس طرح کی وہ ہوتی ہیں، دبلی پتلی سی فل میک اپ میں اور جس طرح سے ہوتی ہیں، تو اب عورتوں کو آپ کیا ترغیب دے رہے ہیں. پھر آپ پردے کی بات کرتے ہو، کہاں سے آئے گا پردہ. آپ نے تو ان عورتوں کو اپنا ماڈل بنایا ہوا ہے، ان عورتوں کو اپنے ماڈل بنایا ہے، تو آپ کی عورت کہاں سے پردہ کرے گی، کیوں کرے گی پردہ. اور مرد کیوں سیدھا چلے گا. کیا اس میں کوئی شریف مرد دکھاتے ہیں آپ، کیا اس میں کوئی ایسا مرد دکھاتے ہیں جو نیک اور پرہیزگار اور نمازی ہے. مطلب آپ تو کچھ بھی نہیں دکھاتے. اور کس سے کہانیاں فضول کے، نہ اس میں کوئی ریالٹی ہے، نہ اس میں کوئی ٹروتھ ہے، نہ کوئی ایسی کوئی خاص اویئرنیس ہے. ہر چیز میں آپ ایسی چیزیں دکھا دیتے ہیں، اور پھر ایسی عورتوں کو بھی دکھا دیتے ہیں بہت الیورنگ. آپ اپوزٹ جینڈرز کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی نظر کا وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی نظروں کو غلط چیز میں استعمال کر رہے ہیں، اور اتنا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو. اور آپ کی اوپر سے آپ کی خواہش نفس بھی تقویت پاتی ہے بہت زیادہ. اپنی خواہش نفس کے آپ غلام بنے ہوئے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے غلام تو نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے بندے نہیں ہیں، آپ تو اپنے خواہش نفس کے بندے بن گئے ہیں.
تو یہ بات ہمیں بہت زیادہ سمجھنی چاہیے، چاہے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹ ایور distracts us from the way of Allah, from the remembrance of Allah, from اللہ کی یاد سے جو ہمیں چیز ہمارا دماغ بھٹکاتی ہے، جو چیز ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہے اللہ کی یاد سے ہٹاتی ہے، غفلت میں ڈالتی ہے ہمارے دل کو اللہ کی یاد سے، وہی چیز کلام دل فریب ہوتی ہے۔ مجھے تو یہی سمجھ میں آیا اس آیت کو پڑھ کے۔ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، لیکن اللہ مجھے معاف کرے کوئی مسٹیک ہو، لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا کہ کلام دل فریب ہمارے لیے وہی ہے جو ہمیں اٹریکٹ کر کے ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ اور پھر لوگ بھی ایسے محافل میں بیٹھنا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، جس میں اللہ کی کوئی یاد نہیں ہے، چلو وہ کرتے ہیں، مطلب میوزک سنتے ہیں، میوزک گانے گائے جا رہے ہیں، اور اپوزٹ جینڈرز اور سب مل کے مطلب ویسے بھی، اور پکنک پہ جایا جا رہا ہے فیملی سے، مطلب اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا پورا آپ نے سین بنایا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے آپ پہ شیطان ایکٹ کیسے نہیں کرے گا، آپ سے گناہ کیسے نہیں کروائے گا۔ گناہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، جس دل کو اللہ تعالیٰ نے جو دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، غفلت میں ہے، نیگلیجنس میں ہے، اس کو اللہ کی یاد ہی نہیں آ رہی ہے، اور وہ اوپر سے جو ہے خواہش نفس پہ پڑا ہوا ہے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ، کیسے گناہ نہیں ہوگا آپ بتائیں؟ اور ہم اس بات کا احساس ہی نہیں کرتے، ہم تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نا، اور جہاں پہ عورت اور مرد اکیلے ہوتے ہیں، تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے، اب ہم بولتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ہمیں تو کچھ نہیں، اللہ معاف کرے، ایسی بات تو آپ کو کرنی ہی چاہیے۔ ہو بھی سکتا ہے کچھ، آپ کی طرف سے انیشیشن نہیں ہے تو اس کی طرف سے ہو سکتی ہے، یو نیور نو ان دا مومنٹ۔ انسان جو ہے، انسان تو ویک ہے، اور اسلام جو ہے وہ جنرلائز بات کرتا ہے فار ایوری ون، ٹھیک ہے؟ اور ضروری نہیں ہے کہ، اور آپ اسی طرح سے اگر کرتے رہیں گے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی سرکشی دکھا رہے ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو جو ہے نگلیکٹ کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہے، خود بھی پتہ ہے کہ چانسز ہیں، آپ کے ذہن میں خود بھی ہو سکتا ہے وسوسے آئے ہوں، آپ نے ایکٹ نہ کیا ہو، لیکن اللہ معاف کرے، کسی بھی مومنٹ پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ رحمان کے آگے، اللہ کے آگے سرکشی دکھا رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ ایک سرکشی نہیں ہے تو اور کیا ہے اللہ کے آگے؟ اور اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے کہ رحمان کے جو آگے سرکشی دکھاتا ہے وہ تو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ کون سا اسلام فالو کرتے ہیں، اور کون سی شرافت اور کون سی ہدایت ہے آپ کے پاس، جو اپنے آپ کو بہت شریف سمجھتے ہیں کہ میں کمرے میں تھا اکیلے تو کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اللہ کے آگے سرکشی دکھائیں گے، ہم نہیں دکھا سکتے، ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اور جس طرح سے میں نے کانسیپٹ بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، پچھلی آپ میری ویڈیوز دیکھیے گا کہ جس میں جو ہے وہ گناہوں سے کس طرح بچا جائے، اور ڈیکوڈنگ گناہ کو ڈیکوڈ کیا میں نے اس میں، تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ہدایت سے، تو اس میں جو ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تھا، اور جب میں نے وہ آیت پڑھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو مجھے اندازہ ہوا جب وہ زلیخا ان کے اوپر وہ ان کی طرف آ رہی تھی، اور کس طرح سے وہ جو آیت تھی اس میں خدا کی پناہ، اللہ نے مجھے ایسی قدر و منزلت دی ہے اور میں یہ کام کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قدر و منزلت دی ہے اور میں یہ کام کروں گا، یعنی شکرانہ تھا ان کے اندر۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب مجھے اس آیت سے سمجھ میں آیا کہ جو ہے نا، مجھے جو سمجھ میں آیا شکرانہ تھا، اور دوسرا تقویٰ تھا، کہ ظالم جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں، وہ کبھی سکسیس نہیں حاصل کر سکتے، فلاح نہیں پا سکتے۔ تو بیسیکلی مجھے یہ جو آیت پڑھ کے میرے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ کون ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کا رزق، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، پھر ہمیں اتنی ساری صلاحیتیں دی ہیں دیکھنے کی، یہ سب کچھ ہمارے اس میں تو نہیں۔ آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں، بچے ہیں جو بیچارے کس طرح پیدا ہوتے ہیں، بیماریوں میں پیدا ہوتے ہیں، کسی کا دل کا مسئلہ، کسی کو آپ پتہ ہے ان کا کیا قصور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں سب کچھ دیا ہے، پنکھے ہیں، لائٹیں ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، گھر ہے، دیکھیے آپ کس طرح لوگ رہتے ہیں جھگیوں میں، چھوٹے چھوٹے اس میں ان کے پاس ایک لائٹ ہی ہو تو بڑی بات ہے، پنکھا ہو تو بڑی بات ہے، کھانے پینے کا ہوش نہیں، سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، رات میں ایک وقت کھاتے ہوں گے۔ آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے سکون اور آرام میں رکھا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کے اس کا شکر گزار ہونا، اور شکر گزار ہو کے صرف زبانی شکریہ نہیں بلکہ اپنے دل سے شکر گزار ہونا، اور اس کا مطیع اور فرمانبردار بننا، اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار، اللہ کا فرمانبردار بننا، یہی شکر گزاری ہے جو مجھے سمجھ میں پڑ گئی۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ رہے ہیں، کیوں بچ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اور اللہ کا تقویٰ بھی رکھنا ساتھ میں۔ شکر گزاری کے ساتھ تقویٰ نہیں ہے تو شکر گزاری مطلب شیطان آپ کو بھٹکا سکتا ہے۔
یہاں پہ دیکھیں نا شکر گزاری بھی ہے ان کے جملے میں کہ خدا کی پناہ میں ایسا کام کروں گا، میرے رب نے مجھے قدر و منزلت دی ہے، میں ایسا کام کروں گا، یعنی شکر گزاری ہے کہ میرے رب نے تو مجھے قدر و منزلت دی اور میں اللہ تعالیٰ کی یہ نہ شکری کروں گا، یہ نہ فرمانی کروں گا، اور آگے تقویٰ ہے، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، یعنی میں برباد ہو جاؤں گا میں کام کروں گا، تقویٰ تھا ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے برباد کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے اس نبوت سے ان ساری چیزوں سے ہٹا دے گا تو میں برباد ہو جاؤں گا، تو شکر گزاری کے ساتھ تقویٰ یہ زیادہ یہ ہونا چاہیے، اور ساتھ میں جو ہے آپ دن میں اکثر جو ہے جیسے میں نے بولا نا آفن قرآن کھولیں، ترجمہ جس طرح میں نے طریقہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا، اور جس طرح سے میں بیچ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، سب سے پہلے تو اللہ کی پناہ حاصل کریں شیطان سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، یا آتی ہوں شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحیم ہے، اور پھر اس طرح بیچ میں اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرما، جو بھی میرا دل ہے، جو بھی میرے دل میں خیالات آ رہے ہیں، تو جو بھی ابھی پریشانی بھی چل رہی ہے، آپ بیچ میں سے قرآن کھولیں اور رائٹ سائڈ پہ عربک ہے وہ پڑھیے، اور الٹے ہاتھ پہ جو میسیج ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا فرما رہا ہے، جو بھی یہ میسیج نکلا ہے وہ آپ ہی کے لیے نکلا ہے، اور دل میں آفن قرآن کھول کے پڑھا کریں۔ تو اس وقت یہ چل رہا تھا کہ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے، اس وقت تو خرید و فروختی کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، ٹھیک ہے، لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر دے، میسیج ہی نہ سننے دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیج تک ہی نہ سننے دے لوگوں کے، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ علم آئی ایم ناٹ اے اسکالر، لیکن مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، یعنی بغیر ان کو علم ہی نہ حاصل نہ کر سکے، ان کو اتنا ڈسٹریکٹ کر دو، ان کو اس طرح سے جو ہے لوگوں کو کلام دل فریب میں لگا دو، اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے، اور ظاہر ہے کہ جب کلام دل فریب میں ہم جب فیس بک پہ ہوتے ہیں، یا ہم جو ہے ٹویٹر پہ ہوتے ہیں، یا ہم جو ہے گانے سنتے ہیں، مووی سنتے ہیں، تو ہمیں ہر چیز مذاق ہی لگتی ہے، میں نماز بھی قرآن بھی ہر چیز اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف جو دعوت ہے وہ مذاق ہی لگتی ہے، تو آئی ہوپ کہ جو ہے ہمیں کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اس چیز سے، اور جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی ڈرامہ، اور یہ میں نے بہت ریلیجس لوگوں کو بھی، میں کسی کی برائی نہیں کرتی ہوں، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ اکثر ریلیجس لوگ بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی ڈرامہ دیکھتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے قبول ہے، آپ کا اسلام قبول ہے اللہ کو؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ تو جہنم میں، ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیرو کر کے جہنم میں پھینک دے، کیونکہ ہماری نمازیں منہ پہ مار دے گا، ہمارے اچھے اعمال کسی اور کو دے دے گا، مطلب ہمیں ہمارے اعمال کو اڑا دے گا، تو مطلب آپ سوچیں نا کہ ہمیں تو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے کون سے نیک اعمال کر لیے کہ جس کا جو ہم اتنا پراؤڈ ہو گئے، اور تکبر تو ویسے بھی پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، جیسے شیطان کو لعنتی کر دیا، شیطان اتنا کام کرنے والا، اتنا اللہ تعالیٰ کا سب کچھ، اللہ تعالیٰ شیطان کتنا بڑا وہ تھا، اس کی عبادتیں کیا تھیں، صرف اس کی عبادتیں نہیں تھیں، میرا خیال ہے کہ اس نے بہت زیادہ اللہ کے لیے کام بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے کروائے، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مردود کر کے نکال دیا، اس کی ایک سجدہ نہیں کیا آدم کو، اب سوچیں ہم کتنے سجدے نہیں کرتے اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس قیامت تک اس پر لعنت کی، تو آپ سوچیں کہ اس کے اندر کیا چیز تھی جس نے اس کو شیطان بنایا، اس وقت تو کوئی اور شیطان موجود ہی نہیں تھا جو اس شیطان کو بھڑکاتا، جیسے ابلیس کو بھڑکاتا، وہ تو خود ہی جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا، اور ابلیس جو ہے میں نے سنا ہے ورڈ نکلتا ہے مبلس سے، انتہائی مایوس، اسی لیے جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، یعنی کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، یعنی جو کافر ہیں وہی مایوس ہوتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ایک تو وہ تکبر والا تھا اور ایک انتہائی مایوس تھا اللہ کی رحمت سے، تو نہ ہمیں تکبر کرنا ہے اور نہ ہی تو خواہش نفس پہ جو ہے نا ہمیں بہت کنٹرول کرنا پڑے گا، یہی کلام میں دل فریب ہے، یہی نفس کی چیز ہے، ٹھیک ہے، نفس کی چیزیں ہیں، اور کلام دل فریب جو ہے وہ نفس کی چیز ہی ہوتی ہے، اسی نفس میں پڑھ کے شیطان نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا تھا، فرعون نے اپنے آپ کو سمجھا تھا، اور فرعون کا کیا حال ہے، اس کی تو میرا خیال ہے ڈیڈ باڈی بھی جو ہے وہ موجود ہے، میرا خیال ہے اسی میوزیم میں موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا سرچ کر کے، تو اب آپ سوچیں ذرا کیا حال ہوا ان تکبر کرنے والوں کا، اگر ہم تکبر کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی بات کو اگنور کرنا اور کلام دل فریب میں پڑھنا یہ بھی تکبر ہے، کیونکہ میں نے بتایا نا شکر گزاری کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر کے اس کا مطیع و فرما بردار ہونا، ٹھیک ہے، اور جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ سورہ مریم میں فرمایا ہے کہ نمازوں کو ضائع کرنے والے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے گا 58 کے بعد 56 نمبر کی شاید آیت ہے سورہ مریم کی، کہ انبیاء کے جانشین، اوپر انبیاء کا ذکر ہے سجدے تک، اور اس کے نیچے اس کے بعد ہے کہ ان کے جانشین وہ ناخلف لوگ بنے،
جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور خواہش نفس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، عنقریب وہ اپنی گمراہی کا انجام پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور البتہ جو لوگ توبہ کر لیں، البتہ توبہ کر لیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے، البتہ جو توبہ کر لیں، اب دیکھیں ہم بھی کیا نہیں ہے کہ ہم نمازیں نہیں چھوڑتے اپنی، کیا ہم خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتے، کلامی دل فریب کو فالو کرنا بھی جو ہے وہ یہ ہے خواہش نفس کی پیروی کرنا، اور اس طرح سے شاپنگ کرنا، کرکٹ میچز دیکھنا، یہاں وہاں، سبھی کلام دل فریب نہیں ہے تو اور کیا بتائیں، دل فریب نہیں ہے چیزیں، تو ان کے پیچھے پڑھ کے جو ہے اللہ کی یاد، اللہ سے جو ہے غافل ہونا، نمازوں کو چھوڑ دینا، اللہ کی یاد سے غافل ہونا، قرآن کو چھوڑ دینا، جیسے میں نے بولا آفن قرآن کھولا کریں، اسی طرح سے ہم گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ، نمازوں سے اور قرآن سے جو ہے قرآن کو آفن کھولا کریں، اور ہم لوگ جو ہے وہ قرآن سے اتنے جڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ہم یہ ایزی طریقہ ہے، جب دعائیں کر کے جو ہے اپنے لیے میسج اب تلاش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک پیج ہے تو ہم آسانی سے انشاءاللہ کر لیں گے، پوری صورتیں جو ہے ہمارے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے تو نہیں ہیں سچ، تو نہیں پڑھی جاتی، تو بھائی ایک کم سے کم ایک پیج اس پہ ہمارا میسج لکھا ہوا ہے وہ تو ہم تک پہنچ جائے نا اللہ کا میسج، اس کو تو غور سے پڑھ لیں، تو اس طرح آفن قرآن کھولا کریں، توبہ استغفار بہت زیادہ ہم نے کرنی ہے، اور اللہ کے میسج کو سمجھنا اور توبہ استغفار کرنی، اور طرح سے نیک توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سیدھے راستے پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی کلام دل فریب سے بچنا ہے، اور جو نمازوں کو البتہ جو لوگ توبہ کر لیں، ایمان لائیں اور عمل صالح کریں تو ان کے لیے جنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم توبہ استغفار کر لیں، نمازوں کو ضائع نہ کریں اور خواہش نفس کی پیروی نہ کریں، کیونکہ وہ کریں گے جب ظاہر جہنم میں جائیں گے، تو البتہ لیکن اللہ تعالیٰ نے رے آف ہوپ بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نا امید نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ شیطان جو ہے وہ انتہائی مایوس مبلس ہے، ابلیس ہے، تب اس کا نام، تو اب سوچیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ادھر ہمیں مایوسی نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں امید دی ہے، مایوسی نہیں دی، البتہ جو لوگ توبہ کر لیں، ایمان لائیں اور عمل صالح کریں ان کے لیے جنت ہے۔ آپ دیکھ لیجیے گا 58 نمبر جو سجدے والی آیت ہے اس کے بعد یہ ساری آیتیں موجود ہیں، تو اللہ علم آپ دیکھ لیجیے، چیک کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آئی ایم ناٹ اے اسکالر، may Allah forgive me for my mistakes، جزاک اللہ فار لسننگ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔